اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج چونکہ پاکستان میں عید ہے، ادھر تو 2 کروڑ آبادی میں واحد ایک میں مسلمان اور پاکستانی ہوں، باقی سارے کے سارے کو 2-2.5 لاکھ کے قریب انڈینز ہیں، اور باقی بہت سارے اپنے عالمی سازشوں جس میں جہاد افغانستان بھی شامل ہے میں ملوث اور شامل رہنے والے امریکی CIA کے ایجنٹ اور موساد کے ایجنٹ میرے چاروں طرف رہتے ہیں۔ تو ایک واحد میں پاکستانی ہوں، تو پاکستانی چونکہ عید منا رہے ہیں تو میں بھی عید منا رہا ہوں، تو میری طرف سے ڈھیروں 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 عید مبارک آپ کو۔ مجھے ابھی کسی وجہ سے واقعہ یاد آ گیا 1997 میں، تو میں اس وقت رہتا تھا، میں رہنے والا تو سینٹرل پنجاب کا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، تحصیل بلوال میانی بتا چکا ہوں سارا کچھ، لیکن میں ان دنوں میں اپنے روزگار کے سلسلے میں گیٹ نمبر 1 اور وہ فیکٹری کی گیٹ نمبر 1 میں رہتا تھا۔ انہی دنوں میں میں نے گیٹ نمبر 2 پہ دھماکہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھا تھا۔ اس وقت پاک فوج یہ آج سے معمول نہیں ہے، آج جب ہم بیٹھے ہوئے عید منا رہے ہیں، آج بھی آپ اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن آپ ارد گرد دیکھ لیں، میڈیا چینل اٹھا کے دیکھ لیں، ہزاروں پاکستان کی مسلح افواج کے جوان سرحدوں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت کے لیے گنے تان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ خیر اس وقت وہ ادھر رہ رہے تھے شمالی وزیرستان میں اسامہ بن لادن نیٹ ورک کے ساتھ، اور ایک چونکہ SSG کا کمانڈو وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا، وہ مجھے بتاتا تھا آگے، اور اس کا آنکھیں رونے والی ہوتی تھی کہ ہم جب مارتے ہیں نا کسی دہشت گرد کو، تو اس کو سب سے پہلے اس کی وہ سلوار اتار کے دیکھتے ہیں، تو آدھے سے زیادہ اس کی خطرے ہی نہیں ہوتے، مطلب وہ راہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں TTP کے روپ میں۔ تو جب پاکستان کی 99 نہیں 100% آبادی اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ جی یہ مطلب بڑے درجے کے شہید ہیں، عام نارمل درجے کے شہید نہیں، یہ بڑے درجے کے شہید ہیں، اس وقت پاکستان کے ملا اتنی لمبی داڑھی، میں اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ پارے سے پہلے رائٹ پہ ہوتا تھا پھر اب لیفٹ پہ ہوتا ہے، اس سکول آف تھاٹ کے ملا انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ ان کو شہید نہیں کہنا، اس وقت بھی وہ ہماری حفاظت کر رہے تھے۔ اس کے بعد وقت بدلتا ہے، میں 2 ہی واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا واقعہ، وقت بدلتا ہے، میرا خیال ہے 2010 یا 11 یا 12 کی بات ہے۔ اب میں اس وقت اتفاق سے ان دنوں میں پوسٹ آفس راولپنڈی سے 22 نمبر چنگی کی طرف کبھی نہیں گیا تھا۔ پہلے ہم جاتے تھے ادھر، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، موٹر سائیکل پکڑنی اور 2 منٹ میں 22 نمبر چنگی سے اگر ہم نے جانا ہے لال کرتی، لیفٹ پہ مڑیں تو سامنے مطلب 1 منٹ کے فاصلے پہ لال کرتی، یہ موٹر سائیکل کی میں آپ کو ٹائمنگ بتا رہا ہوں۔ تو میں ادھر کا بھولا ہوا 2011 12 13 یا 14 کی بات ہے، میں موٹر سائیکل، اب جو بندے کی اس کے اندر بغض یا اناد نہیں ہوتا نا، وہ اسی طرح سے ایکسٹرا آرڈنری بولڈ ہوتا ہے، تو میں چپ کر کے چل پڑا آگے۔ جب CSD کی ہیڈ آفس کے قریب میں گیا نا، تو وہاں پہ ایک آرمی والے نے مجھے روک لیا کہ تم آگے نہیں جا سکتے۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتا بھائی، میں پاکستانی ہوں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے۔
تو باتوں میں اس نے کہہ دیا کہ تم لوگوں نے ہمیں بدنام اتنا کر دیا ہے کہ ہمیں تو اپنی جان بچانی عذاب ہوئی ہے، ہم سرحدوں پہ جا کے جان دیتے ہیں اور تم ہمیں شہید تک کہنے کو تیار نہیں ہو۔ تو وہ میرا سوال ان نام نہاد علماء دین سے ہے کہ آج ان کو کون مسلمان کہتا ہے؟ تو پاک فوج ہے تو ہم ہیں، پاک فوج کو سلوٹ سلام، پاک فوج ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو خدا را اس فوج کی قدر کرے، ورنہ نہ پاکستان ہوگا نہ ہم ہوں گے، ہم غلاموں جیسی زندگی، غلام بن جائیں گے، ہم باقاعدہ غلام بن جائیں گے۔ تو ہر حال میں پاک فوج زندہ باد اور سلوٹ۔ اللہ حافظ۔